موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد ہو۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ مشغول نہیں رہتے جو لوگ عبادت میں رہتے ہیں، گرے ہر دم وہ لوگ مصیبت میں۔ مجھے تیرے بندوں سے کوئی گلہ نہیں، اے میرے اللہ بس مجھے اتنا اچھا بنا دے کہ کسی کو کوئی گلہ نہ ہو۔ دنیا میں ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی، جہاں سے اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تین چیزیں کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، چغل خور، وعدہ خلافی کرنے والا، احسان جٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خواب میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پھر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اور اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی۔ لوگوں کے عیب سے اسی طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ یہ مسجد بھی عجیب جگہ ہے، نہ کہ جہاں امیر اور غریب دونوں رب سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پڑھنا ہے تو پڑھ لو قرآن دنیا کے اس چمن میں، بعد میں کب پڑھو گے جب لاش ہوگی کفن میں۔ پریشانیاں بڑھ جائے تو خدا کے سامنے رو لیا کرے، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ محبت کی شدت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ اس سے دور کر دیتا ہے جس سے شدت سے محبت ہو جائے۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پھر آواز آئی حی علی الفلاح۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑو تو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔